اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، پچھلے دنوں جو ہے ویڈیو گروپ پہ شیئر کی گئی، جس کا حاصل تو میں کچھ نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ مطلب شر و فتنہ پھیلے، اور کچھ تو حاصل نہیں نظر آتا ان معاملات کا۔ میں نے میسیج میں بھی لکھا تھا کہ بہتر تھے کہ یہ معاملے جو ہے بند چھوڑ دیے جائیں، خامہ خواہ ان کو مطلب کوریدنا، پھر جو ہے پھر ادھر سے باطل باتیں آئیں گی، پھر ان کا رد کرنا، خامہ خواہ تعصب بڑھنا، یہ چیزیں اچھی تو میں نہیں سمجھتا۔ بہرحال اب آ گیا ہے تو اسے جو ہے بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہماری کچھ جو ہے جواب دہی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، رقم 38061، جس کا متن جو ہے وہ یہ رہا، انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں۔ آدم بھائی کا مشورہ اچھا تھا کہ اسے پڑھ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ جو اس کو لے کے جو جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، وہ اس کی متن پہ بھی جو ہے، سند پہ تو جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، اس کے متن پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ رہی سامنے، دیکھ سکتے ہیں آپ جنہیں عربی آتی ہے، باقی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جی، ایک تو پچھلی ویڈیو کسی وجہ سے آٹومیٹکلی بند ہو گئی، ویسے بھی جو ہے اس میں نے 2 بار پڑھ دی سند، ایک بار پوری عربی سند، ایک بار پھر ترجمے میں پھر پڑھ دی۔ بہتر ہے کہ میں صرف ایک ہی بار میں پڑھ دوں، دیکھ لیں انشاءاللہ، پھر میں آگے کو بڑھ کے اس کو پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ کسی کو دیکھنا ہو تو اس سے جوڑ لیں کہ میں کچھ چھوٹ تو نہیں گیا مجھ سے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ بن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم، یہ سند ہو گئی، انه حين بوئي لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي وزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، کہ امام ابن ابی شیبہ بتاتے ہیں کہ مجھے محمد بن بشر نے بتایا، ان کو جو ہے عبید اللہ بن عمر نے ان سے ذکر کیا، ان کو جو ہے حضرت زید بن اسلم نے ان سے ذکر کیا، اور ان کو زید بن اسلم اپنے والد صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ نوحینا بوئی علی ابی بکر، کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیعت دی گئی، تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما یہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور جاتے تھے، اور ان سے جو ہے اس معاملے میں مشورہ کرتے تھے، اور یرتجعون فی امرہم، اور اس معاملے میں جو ہے بیعت کے معاملے میں ان سے جو ہے رجوع کرتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج حتى دخل على فاطمہ، تو یہ جب کیا کہتے ہیں یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو وہ نکلے اور حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، فقال یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کی قسم، ہمیں، الینا ہمیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، وما کیا ہے، ما من احد احب الینا، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم کو آپ کے والد محترم سے زیادہ محبوب ہو، وما من الخلق احد احب الینا بعد ابیک منک، اور اللہ کی قسم آپ کے والد محترم کے بعد آپ سے زیادہ ہم کو کوئی محبوب نہیں ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهَ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنْ اجْتَمِعُوا هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدِكَ أَنْ آمَرُوا بِهِمْ أَنْ يُحَرَّكُوا عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ، لیکن اللہ کی قسم یہ جو محبت ہے آپ سے، یہ مجھے اس بات سے نہیں روکے گی کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں واپس جمع ہوئے اس معاملے کو لے کے، یعنی انہوں نے جو ہے اور دیر کی اس میں کیا کہتے ہیں بیعت دینے میں، تو یہ بات مجھے تو آپ سے محبت جو ہے مجھے اس بات سے نہیں روکے گی کہ میں لوگوں کو یہ انعام ربی میں یہ حکم دے دوں کہ ان یحرکوا علیہم البیت، کی ان لوگوں پر جو جمع ہوئے ہیں اس گھر کو جلوا دوں۔ قال یعنی اسلم، پھر اسلم نے کہا فلما خرج عمر جاؤہا، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکل گئے جاؤہا، تو وہ دونوں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقالت، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تعلمون، کہ آپ جانتے ہیں، ان عمر قد جاءنی، کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے، وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت،
اور انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی ہے کہ اگر تم لوگ لوٹے واپس تو لَيُحْرَقُنَّ عَلَيْكُمُ الْبَيْتُ، تو تم لوگوں پہ اس گھر کو جلوا دیں گے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، کیا یہ کیا یہ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ کی قسم وہ پورا کر کے رہیں گے اس بات کو جو انہوں نے، جس بات کی انہوں نے حلف اٹھایا، جس بات کی انہوں نے کیا کہتے ہیں قسم اٹھائی. فَانْصَرِفُوا راشدین، تو اچھی حالت میں کیا کہتے ہیں ہدایت یافتہ آپ یہاں سے چلے جائیں. فَرَوْا رَأْيَكُمْ، اور اپنی جو رائے ہے اس کو دیکھ لیں، اس کو ایک بار اس پہ نظر ثانی کر لیں. وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيَّ، اور میرے پاس واپس نہ لوٹیں. فَانْصَرِفُوا عَنْهَا، تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا، تو ان کے پاس واپس نہیں لوٹے. حَتَّى بَایَعُوا لِأَبِي بَکْرٍ، جب تک کہ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کر دی. یعنی کہ اس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، آ کے حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، آپ کا احترام بہت کرتا ہوں، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوتے رہیں گے تو ایک گھر میں ان کے اوپر جلوا دوں گا. یعنی اتنی بڑی بات ہے. اور ان کی بات کو جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیسے جو ہے تاکید دی پیچھے سے. ان لوگوں سے کہا کہ جو اپنی رائے ہے جو آپ لے کے بیٹھے ہیں، یہ جو آپ جس رائے کو لے کے میرے پاس آ رہے ہیں مشورہ کرنے، اس پہ ایک بار نظر ثانی کریں، یہاں سے جائیں، اور جب تک آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کر دیتے آپ میرے پاس واپس نہ آئیں. معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ حدیث، دوسرا یہ کہ روافض کے غلیظ الزام اس حدیث سے جو ثابت کرنے کی کوشش ہے ہوگی، انشاءاللہ ساری بات سامنے ہوگی، ساری بات سامنے ہوگی. اگر یہ حدیث ایسی نہیں ہوتی جس سے یہ جو ہے من گھڑن جھوٹی باتیں جو ہے ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جاتی ہے اہل سنت پہ، تو اس بات کے جواب دینے میرے اوپر کوئی ضروری نہیں تھا. یہاں طلبہ نہیں بیٹھے ہیں حدیث کے کہ جو ہے حدیث کے حکم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کیے جائیں. لیکن اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں بعد میں نا، وہ بڑی غلیظ، بڑی کیا کہتے ہیں بے ایمانی کی باتیں ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں بھائی، آئیے آ جائیے، یا دیکھ ہی لیجیے اچھے سے. سند کی بات کر لیتے ہیں. جو یہ مفتی خود کو کہنے والے ہیں، یہ فضل ہمدرد، اصل میں تو مفتی ہیں، یہ خطا کروانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے. تو مفتی تو ان کے اوپر اطلاق بھی نہیں صحیح بیٹھتا. حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کو کہاں سے ملی؟ محمد بن بشر سے ملی. محمد بن بشر کو عبید اللہ بن عمر سے ملی. عبید اللہ بن عمر کو زید بن اسلم سے ملی. اور زید بن اسلم کو ملی حضرت اسلم سے. اچھا، یہ چاروں صحیح ہیں، ان چاروں میں کوئی ضعف نہیں پایا جاتا. یہ جو راوی ہیں یہ سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے بھائی. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اسلم، زید بن اسلم جو اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، بھائی اسلم آخر کون ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. کل والی ویڈیو جو ریکارڈ کی گئی تھی وہ اس بات پہ روک دی گئی کہ اسلم کون ہے. دراصل پتہ نہیں ویڈیو بنتے بنتے خود ہی کیوں وہ ہو گئی، بند ہو گئی اس وقت. پھر میں بھی جو ہے تھوڑا مشغول ہو گیا، ظاہر سی بات ہے. تو اسے جو ہے گھر آ کے اب جو ہے پورا کر لیتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ اسلم ہے کون آخر. تو اسلم جو ہے، اسلم امام ذہبی جو ہے سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ اسلم اشتراه عمر رضی اللہ عنہ اذا حج بین الناس فی عام یلی عام حج الوداع فی زمن صدیق رضی اللہ عنہ. اب یہ مفتی فضل حمدرد جتنی بھی کوشش کر لیں کہ نہیں وہ تھے اگلے ہی سال انہیں جو ہے اشتراہ، اگلے ہی سال انہیں لے لیا تھا، اگلے سال انہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اشتراہ عمر رضی اللہ عنہ اذا حج بین الناس فی عام یلی عام حج الوداع. حج وداع کا جو سال تھا، اسلامی کیلنڈر آپ سب نے دیکھا ہے نا الحمدللہ بھائی. تو اسلامی کیلنڈر میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع فرمایا، اس کے اگلے سال ربیع الاول آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پردہ فرما گئے. ٹھیک ہو گئی بات. اس سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اس سال کے آخر میں جا کے جب اس سال کا حج آتا ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو دیکھ لیجیے، اول تو پہلے ہی کی وقفہ کی طرح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ فوراً بعد کا ہے، یہ فوراً بعد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے. تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا یہ مقدمہ پیش کرنے کا، بالکل ہی چاہے کتنی کوشش کرے کوئی جھانسا دینے کی، لیکن یہ مقدمہ نہیں بنتا کہ نہیں حضرت اسلم جو ہے اس وقت موجود تھے. پھر بھی چلیے دیکھیں، بعض کیا کہتے ہیں محدثین نے اس کو صحیح کہا بھی ہوگا، اس سے بھی کچھ انشاءاللہ پروف نہیں ہوگا، بعد میں بات کر لیں گے آخر میں. فی الحال جو ہے روا پہ صحیح ہے. مفتی
کیا نام ہے ان کا، فضل ہمدرد، انہوں نے جو ہے کیا جھانسا دینے کی کوشش کی کہ ایک روایت جو ہے وہ بخاری میں اسی طریقے سے آتی ہے کہ کیا کہتے ہیں بخاری میں کیا عبداللہ بن یوسف وغیرہ ان کو ملی مالک بن انس، امام مالک رضی اللہ عنہ سے، ان کو ملی زید بن اسلم سے، زید بن اسلم کو ملی اسلم سے، اور انہوں نے کیا کیا بیان کیا، صلح حدیبیہ کا غالباً انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بیان کیا. تو بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلم تو جو ہے اس معاملے میں بھی نہیں تھے، یہ تو جو ہے 6 ہجری کا معاملہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کر دے رہے ہیں، بیان کر دے رہے ہیں. اتنی اتنی بے ایمانی ہے، میں کیا بتاؤں، دیانت داری جیسی تو کوئی بات ہی نہیں. حالانکہ فتح الباری کھولی تھی، جب فتح الباری کھولی تھی نا کہ بھائی فتح الباری میں تو کیا کہتے ہیں یہ بات ہو تو گئی ہے کہ جو ہے یہ لگتی ہے یہ حدیث جو ہے کہ مرسل ہے، لیکن مرسل نہیں ہے، حدیث صحیح ہے. وہاں پہ یہ بھی تو لکھا تھا وقت وصلہ قرات وغیرہ عن مالک، کہ یہ جو سند ہے عبداللہ بن یوسف وغیرہ جس سے امام بخاری جو ہے وہ کرتے ہیں، اس بات کو نقل کرتے ہیں، امام مالک سے صرف عبید کیا کہتے ہیں عبداللہ بن یوسف نے نہیں دیا، وغیرہ بھی ہے یہاں پہ. امام بخاری نے بھی جو ہے وہ کیا تھا اس بات کو، لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی کا کھا جائیں گے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو وقت وصلہ قرات وغیرہ عن مالک یہ لکھا ہوا تھا وہاں فتح الباری میں. ٹھیک ہو گئی بات. وقت وصلہ سے اب یہاں سے فرق کیوں پڑ گیا بھلا؟ کیونکہ مسند امام احمد میں یہ قراد والی جو ہے نا، قراد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو نوح ہے، قراد ابو نوح، ان کی جو سند ملتی ہے یہ وقت وصلہ قراد وغیرہ عن مالک، ان کی جو سند ملتی ہے مسند امام احمد میں. ادھر کیا آتا ہے کہ ابو نوح یعنی قراد ان کو مالک رضی اللہ عنہ سے ملی، مالک کو زید بن اسلم سے ملی، زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر الخطاب رضی اللہ عنہ قال. وہاں پہ انہوں نے اس والی جو سند ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں حضرت اسلم نے سیدھے سیدھے بیان ہی یہ کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بات کہی، مجھے یہ بات بتائی. قال، یہ قال آنے کی وجہ سے، قال بھی آ رہا ہوگا، یہ قال عربی والا قال آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا بھائی، اس سند کو قوت مل گئی. ٹھیک ہے بھائی. تو اب یہ یا تو لا علمی ہے، تو ایسے میں ویسے ہی مفتی سے مفتی نام دینا صحیح ہے، اور اگر لا علمی نہیں ہے تو دجل ہے کہ ان دونوں سندوں کو ایک دوسرے کے اوپر مفتوی کیا جائے کہ بھائی یہ سند اور یہ سند ایک دم سیم ہے، اگر یہ والی امام بخاری نے مان لی ہے تو آپ اس کو کیسے غلط کہہ رہے ہیں، ایسے تو آپ امام بخاری سے بھی ہاتھ دھو لیں گے. بات کرتے ہیں کہ جو ہے یہ اہل سنت کے ہیں، نیم رافضی کہیں کے. بہرحال آئیے بھائی. اچھا ایک بات جو ہے مجھے یاد نہیں اس ویڈیو میں انہوں نے کہی تھی یا نہیں، ایک ہفتے پہلے دیکھی تھی میں نے تو میں مشغول تو تھا ہی. وہاں پہ یہ بات بھی آئی ہوگی کہ بھائی یہ تو عادت ہے راوی کی کہ وہ تو کہتے ہی نہیں، ان اسلم ہی ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو بھائی صحیح بخاری میں ہی زید بن اسلم ان اسلم سے جو ہے ان ابی سے ایک اور سند ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح البخاری رقم 3003 میں کیا ملتی ہے؟ اسماعیل حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب یقول. تو یہ کہنا کہ یہ تو عادت ہے راوی کی، ہے نا بھائی، تو یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں بے ایمانی کی بات ہے. کیونکہ اصل میں تو کیا نظر آ رہا ہے کہ عادت کیا ہے راوی کی، کہتے تھے قالا. تو ایسے میں اس سے مستثنا اگر کوئی سند ملی بھی جہاں پہ انہوں نے قالا نہیں کہا، جو انہوں نے امام بخاری والی حدیث کا جو انہوں نے مفتی فضل ہمدرد نے جس کا سہارا نہیں کوشش کی ہے، اصل میں مستثنا یہ بات ہوئی کہ وہ قالا انہوں نے نہیں کہا، ورنہ قالا جو ہے ابو نوح وغیرہ قراد وغیرہ کو جو ملی اس میں تو قالا کا لفظ آتا ہے، مسند امام احمد میں جو ملتی ہے ہم کو. اب کیا کریں، یہاں پہ بخاری میں ہی میں نے دکھا دیا بھائی آپ کو کہ حضرت کہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسماعیل سے ملی یہ بات کہ اسماعیل رضی اللہ عنہ نے کہا حدثنی مالک بن انس عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب یقول. پھر آگے وہ آتا ہے کہ میرے خیال سے حمل علی الفرس ہی تھا کہ بھائی میں جو ایک کیا کہتے ہیں گھوڑے پہ لے جایا گیا، پتہ نہیں وہ آگے حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی بعد میں ڈسکس کر لیں گے ضرورت پڑی تو. تو قال جو ہے وہ ان کی عادت ہے، یہاں قال نہ آیا، یہاں پہ بخاری میں جہاں قال نہیں آیا بخاری کو تو قوت مل گئی اس دوسری سندوں سے، یہاں سے کہاں سے لائیے گا مجھے بتائیے. ایسی کون سی سپورٹنگ حدیث ہے آپ کے پاس جس میں ایسی سند ہے جس میں آپ اس کو جو ہے قوت دے دیں؟
حالانکہ قوت دینے کی کوشش ہوئی ہے کہ المستدرک للحاکم میں بھی جو ہے یہی سند آتی ہے، عبید اللہ بن عمر ہے، پھر ان سے زید بن اسلم ہے، پھر اسلم ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ سند جو ہے وہ ایک دم سیم سند ہے جو کیا کہتے ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں ملی ہے اوپر. بھائی سند سے سند کو تھوڑا ہی وہ دیجیے گا، قوت دیجیے گا، سپورٹ دیجیے گا. وہی میں کہہ تو رہا ہوں، مفتی ہیں، کہنے کے لیے مفتی ہیں اصل میں. تو اگر اصول حدیث پڑھے ہوتے تو مزہ آتا. سیم سند سے کیسے وہ دیجیے گا؟ چلیے اگر دیجیے گا بھی تو اس میں بھی جو ہے ان کا وہ آ رہا ہے. بھائی قال علی عمر یا سمیعت عمر، اس طریقے کی تو کوئی بات ہی نہیں آئی. قال اسلم عن عمر، ادھر بھی وہی معاملہ آ رہا ہے. اس ذوف سے کیسے پیچھا چھڑائیے گا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ٹھیک ہو گئی بات. مزیدار بات یہ ہے کہ آخری پیپر جو دیا وہ اصول حدیث اور اصول تفسیر کا ہی دیا ہے. بڑی الحمد للہ دماغ میں معاملے بھی وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، تازہ ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا بھائی یہ کیا ہے ما یثبت من فقال. ہاں پھر اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ فقال یا بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی فقالہ سے پتہ چل تو گیا کہ حضرت عمر نے کہا ہے. کہاں یہ کہ کہاں کا منطق لگایا ہے؟ یہ مستدرک للحاکم والی جو بات لے کے آئے ہیں امام حاکم کی مستدرک جو ہے الصحیحین، وہ کیا مطلب لے کے آئے ہیں کہ فقالہ سے تو یہ پتہ چل گیا کہ ان کو جو ہے عمر رضی اللہ عنہ. ارے بھائی اسلم کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے بتایا یہ جو فقالہ یہاں پہ آ گیا، یہاں کہیں آیا تھا نا قال فلما خرج. اچھا یہ دوسرا ہو گیا. یہاں جتنے بھی فقالہ ہیں، فقال یا بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود دیکھیے، بھائی یہاں پہ انہ حین بویا لی ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے ہیں اسلم عن ابیہ اسلم انہ حین بویا لی ابی بکر، کہ اسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب عمر رضی اللہ عنہ، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت دے دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کیا ایک معاملہ شروع کیا نا بتانا انہوں نے کہ بھئی ایسے ایسے ہوا. پھر جو ہے فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ، کہ پھر جو ہے عمر بن الخطاب گئے فقال، تو انہوں نے کہا سے کیا ثابت ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے فریب ہیں، یہ کیسے دجل ہیں ایک جھوٹے واقعے کو جو ہے وہ کرنے کی. اچھا کچھ نہیں ہوتا اگر آدمی سب سے پہلے سال میں یہ پڑھ لیتا ہے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے، صحیح لذاتی ہی ہونے کے لیے یہ مشروط ہے یہ بات کہ بھائی وہ جو سند کے بعد جو متن ہے اس کا حدیث کا، وہ اس سے زیادہ صحیح حدیث سے نہیں ٹکرانا چاہیے. اصح حدیث جو ہے اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے. اب بھائی اگر اس کی سند کو صحیح بھی مان لوں، اگر میں صحیح بھی مان لوں، تو یہ جو متن ہے وہ کہاں اشارہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت علی نے، حضرت زبیر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر دی تھی. حالانکہ امام مسلم کی صحیح مسلم میں، اللہ اکبر، جی اذان ہو گئی تھی تو رکنا ضروری تھا. ممی بات بتا رہے تھے کہ سند سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پہ جو حضرت علی حضرت زبیر نے جو ہے جا کے حضرت ابوبکر کی وہ جو ہے بیعت کر دی تھی. حالانکہ امام مسلم جو حدیث لے کے آئے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات نہیں ہو گئی تب تک حضرت علی نے جو ہے امام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ نہیں دی، بیعت نہیں دی. یہاں پہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ فانصرفوا عنہا فلم یرجعوا الیہا حتی کیا ہے بایعوا لابی بکر، کہ انہوں نے حضرت فاطمہ نے کہا ہے کہ بھائی آپ جائیے ان کی بیعت کر کے آئیے، اور یہ لوگ جو ہے بیعت دے کے پھر اس کے بعد واپس آئیں. کیا اتنی سی بات مشکل ہے کہ بھائی اس سے زیادہ صحیح جو حدیث ہے، اصح جو ہے، اس سے حدیث جو ہے اس کے متن سے اس کا متن ٹکرا رہا ہے، لہٰذا اگر اس کی سند ٹھیک بھی ہو، حالانکہ یہ اتنا سب اسی لیے ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ سند کو جو ہے قطعی طور پہ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. اگر ٹھیک بھی ہو تو بھی وہ جو ہے زیادہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے، متن ٹھیک نہیں ہوگا. کہاں جائیے گا بتائیے؟ چلیے اور آ جائیے، مان لیجیے متن بھی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا تھا، چلیے بتا دیجیے ایسا ہی ہوا تھا. تو کیا پروف کرنا چاہتے ہیں بھائی اس معاملے سے؟ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ روافض کی جو ہے کیا کہتے ہیں تاکید نہیں ہے اور ان کا ہاتھ بھاری، مطلب ان کا ہاتھ قوی کرنا نہیں ہے، تو کیا ہے اس کے علاوہ، اس بدتمیزی کے علاوہ کیا حرکت ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں ہوئی یہ چیز شیئر اس گروپ میں جب یہاں پہ طلبہ نہیں ہیں علم کے؟ یہ معاملہ کھولنا ہے.
یہ چیز کرنی ہے. آئیڈیا ہے کہاں تک جائیں گی یہ چیزیں ایک بار کھل گئیں اگر تو کرنی ہے تو بھائی پھر ٹھیک ہے. کیا ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے؟ ایسا حدیث کا کون سا دور چل رہا تھا اس گروپ میں؟ ایسی کون سی جو ہے کیا کہتے ہیں حدیث کے دور اصل میں جو کیا کہتے ہیں استاد صاحب کراتے ہیں اس کے لیے تو کتنے لوگ جڑتے ہیں؟ جو زوم میٹنگ پہ ہوتی ہے اصل میں اس میں کتنے لوگ جڑ جاتے ہیں اگر حدیث کا اتنا شوق ہے تو؟ کیونکہ اس حدیث کو لانے کا سوائے اس کے کہ روافض کے غلیظ الزامات کی جو ہے تائید ہو، ان کو جو ہے قوت دی جائے، اور کچھ تو مجھے نہیں نظر آتا. حسن زن یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ سوچ کے کہ بھائی یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید مجھے اس کا جواب مل جائے، میرے دماغ میں شبہات آ رہے تھے تو سوچا یہاں شیئر کر دوں، لیکن کوئی اکمپننگ میسج تو تھا نہیں. کیا کریں؟ پھر اپنی بات کو دہراؤں گا میں کہ یہ الحمدللہ بہت آرام سے رہ رہے ہیں لوگ. اللہ کا بڑا کرم ہے، ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت پیار بھی کرتے ہیں. یہ اس چیز کو نہ چھیڑا جائے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے یہ چیز نہ چھیڑی جائے. یہ علمی حلقوں میں جا کے کر لیجیے ان باتوں کو اگر اتنا ظرف رکھتے ہیں تو. یہ عوام عام میں یہ جو ہے لوگوں کے بیچ میں لا کے چھیڑنے کی باتیں نہیں. ٹھیک ہے بھائی، مجھے شر پسندی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا اس چیز میں، فتنہ پرستی کے علاوہ نہیں کچھ نظر آتا. کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے، کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے کہ اس میں جو ہے کوئی حسن زن کا میں مادہ ڈھونڈ لوں. میں معذرت چاہتا ہوں، دکھ نہیں رہا. یہ نقطہ بھی رہ گیا. علامہ یحرک البیت، یہ گھر جلانے کی بات کہاں ہوئی؟ جو مفتی فضل ہمدرد صاحب نے کہا نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ دی گئی، کیا کہتے ہیں دھمکی دی گئی کہ میں آپ پہ گھر جلا دوں گا، میں آپ کے اوپر گھر جلا دوں گا. بڑی بے شرمی کی بات ہے بھائی. کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یحرکوا علیہم البیت، میں ان لوگوں پہ جلوا دوں گا. آپ کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں. اگر یہ لوگ آپ کے یہاں جمع ہوتے ہیں میں اللہ کی قسم ان کے اوپر گھر جلوا دوں گا. حضرت فاطمہ کو کہاں انہوں نے انکلوڈ کر لیا بھائی؟ جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو انکلوڈ نہیں کر لیا، کہہ کے تو حضرت فاطمہ سے کہیں، حضرت فاطمہ کو تو لگا ہوا کہ مجھے بھی کیا لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت. تو حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر تم لوگ لوٹے تو تمہارے اوپر وہ گھر جلا دیں گے. حضرت فاطمہ نے کر لیا خود کو انکلوڈ کیا کہ بھائی ہم پہ گھر جلا دیا جائے گا. یحرقن علینا البیت کہاں ہے بھائی؟ جی بڑی تلخ جو ہے اس انداز میں جو ہے یہ بات کہی گئی ہے. کوئی کہنے کی بات ہے کیا؟ کیوں کیا ہو گیا بھائی؟ ایک طرف جو ہے محبت کی بات ہو رہی ہے، پھر کہہ رہے ہیں میں تمہارا گھر جلوا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مومنین سے کم محبت تھی؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ میرا من کرتا ہے کہ میں اقامت کے لیے جو ہے کہوں اور اقامت کہہ دی جائے، اور پھر جو لوگ اس اقامت کے لیے مطلب اقامت کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھنے آتے، میرا من کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جا کے. کھولنی ہے زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کھولیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر جو ہے یہ ہمارے بارے میں جو ہے باتوں کو جو ہے صحیح نہیں پہنچاتے، ہمارے بارے میں بات گڑتے، تو ہم ان کو ان کے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ان کی رگ کاٹ دیتے. ہم آیوٹا جو ہوتی ہے ان کی شہ رگ، وہ ہم کاٹ دیتے ان کی رگ کو. کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یعنی اٹھانا ہے محبت پہ سوال. کیا 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 کس چیز کی کوشش ہے بھائی؟ تم لوگ کہتے ہو ان کا گھر نہیں جلایا گیا، لو تمہارے یہاں بھی مل گئی. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا تو مجھے اس چیز سے کوئی ماخذ نہیں نظر آتا ہے. دوسرا ماخذ وہی ہے کہ حدیث کے طلبہ کے لیے، اس میں سے تو مجھے کوئی نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ کہ بھائی میں بھی حدیث کا طالب ہوں اور یہ گروپ بھی حدیث کے طلبہ کا ہے، لہٰذا ایک کام کرتا ہوں ان کے بیچ میں شیئر کر دیتا ہوں، اس کے اوپر جو ہے بحث ہو جائے گی. حدیث کے طلبہ بھی نہیں کرتے اس کام کو تو بغیر استاد کے، ان کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی
کسی حدیث کو اپنے استاد کی کیا کہتے ہیں موجودگی کے بغیر اٹھا لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.